الصفا صديقه أهل الصفا فاروقه ذو الاصطفى عثمانه عين الحياء المرتضى بحر الكرم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد السدا بزرگتوئی قصہ مختصر بل گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملانہ رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہے ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکشر اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار انبیاء فخر انبیاء سید الانبیاء امام الانبیاء محبوب کائنات فخر کائنات سالار کائنات رہبر کائنات حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر حضرت السلام اور کتاب رحمت، کتاب مبین، کتاب لا ریب، کتاب لا عیب، کتاب بے مثال، کتاب لا زوال، قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ مالک ملک آج کی میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا اس پاک اور مقدس گھر میں بیٹھنا، سننا، پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور عالم اسلام کو ہر قسم کے خطرات سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ بالخصوص اس وقت جو اہل فلسطین لہو لہو ہیں، اللہ کریم ہمارے مسلمان بھائی، کلمہ گو بھائی اہل فلسطین پر اپنا خاص کرم و فضل فرمائے اور ان کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ماہ جمادی الثانی ہے اور اس کا آج تقریباً دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ ماہ جمادی الثانی وہ مہینہ ہے کہ جس کے ساتھ ایک خاص عظیم شخصیت وہ شخصیت کہ جس کے بارے میں اتفاق ہے کہ انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، پوری تحقیق اور تصدیق کے بعد عالم اسلام اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے اگر کوئی محترم شخصیت ہے تو وہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ۔ نہ اس میں کسی کو شک ہے، نہ شک ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، آج دنیا کے لوگ مختلف صورتوں کے اندر
نمبر 1 پوزیشن چاہتے ہیں. ایک بچہ جو طالب علم ہے وہ امتحان دیتا ہوا اس کی اگر خواہش پوچھے تو کہتا ہے اول پوزیشن آنی چاہیے. وہ بچہ پرائمری اسکول کا ہو، مڈل کا ہو، ہائی کا ہو، کالج لیول پہ ہو، یونیورسٹی لیول پہ ہو، مدرسے کا ہو، کسی ٹیکنیکل کالج کا ہو، کسی بھی درس و تدریس کے ساتھ تعلق رکھنے والا بچہ ہو، ہر نوجوان سے، ہر بچے سے اگر اس کی خواہش پوچھیں تو اس کی یقیناً نمبر 1 پوزیشن پہ آنے کی خواہش ضرور ہوگی. اس لیے کہ جو نمبر 1 پہ آتا ہے لوگ اسے سلام پیش کرتے ہیں، لوگ اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے نمبر 1 پوزیشن کا میڈل بھی بڑا ہوتا ہے، اعزاز بھی بڑا ہوتا ہے، اس کے گلے میں ہار بھی بڑا ہوتا ہے، چونکہ پوزیشن اس کو کون سے ملی ہے؟ نمبر 1. تو یاد رکھیے عالم اسلام کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 کم و بیش اصحاب کی تعداد ہے. 1,24,000 کم و بیش اصحاب کی تعداد ہے. تمام صحابہ کے اندر 1,24,000 کم و بیش اصحاب کی تعداد میں اگر بڑے لوگوں میں سب سے پہلے نمبر 1 کسی کو پوزیشن ملی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ. ویسے اگر اس کی کیٹیگری بنائیں تو 4 لوگ ہیں نمبر 1 پہ آنے والے. کتنے؟ 4 لوگ ہیں. اگر دیکھا جائے بچوں کے حساب سے تو بچوں میں سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے سیدنا علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اگر دیکھا جائے خواتین کے اندر تو خواتین میں سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے شرف صحابیت کو پانے والی خواتین میں سب سے اول پوزیشن پہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اگر دیکھا جائے غلاموں کے اندر تو غلاموں میں میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے سب سے پہلے شرف صحابیت کو پانے والے ہیں حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. اور اگر دیکھا جائے صاحب مسند اور نامور شخصیات میں، سردار لوگوں میں، بڑے لوگوں میں، بڑے نام والے لوگوں میں، تو اگر وہاں پہ شرف صحابیت میں اگر سب سے پہلے کسی نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے محبوب کی صحابیت کا نمبر 1 کا اعزاز حاصل کیا ہے تو وہ کوئی اور نہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ کے تو ایمان لانے کا بھی بڑا باکمال واقعہ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے سفر پہ گئے ہوئے تھے، شام میں سفر پہ گئے ہوئے اور وہاں پہ ایک خواب دیکھتے ہیں. اور خواب کیا دیکھا کہ چاند اترا ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں آ گئے ہیں. آپ نے یہ خواب دیکھا اور خواب دیکھ کے حیران رہے کہ یہ بڑا منفرد خواب دیکھا ہے، سب سے الگ فرق اور منفرد خواب دیکھا ہے. لیکن وہاں کسی سے یہ تعبیر نہیں، کسی سے بات نہیں کی. جب سفر طے کر کے واپس سرزمین مکہ پہنچے تو لوگوں نے کہا اے صدیق، آپ نے سنا کہ آپ جس کو اپنا یار کہتے ہیں، اللہ اکبر، جس کو اپنا صاحب کہتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کی بڑی دوستی ہے، جس کے ساتھ بڑا تعلق ہے، جس کے ساتھ بڑا لگاؤ ہے، جس کے ساتھ آپ کا بڑا انس محبت ہے، جس کے ساتھ آپ کی بڑی چاہت ہے، آپ نے سنا ہے کہ اس نے نئی بات کر دی. کیا؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا.
اور کہہ دیا ہے انا محمد النبی، میں محمد ہوں، میں نبی ہوں، محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات سنی اور سیدھا در محبوب پہ آ گئے اور آپ کی عرض کی کہ میں نے کیا سنا ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا، آپ نے پیغمبر اور رسول ہونے کا اعلان کر دیا، اس کے اوپر کوئی گواہی کے لیے، تصدیق کے لیے کوئی ہے کوئی دلیل؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا صدیق کیا وہ دلیل کافی نہیں جو شام میں لے کے آئے؟ سمجھے بات؟ ابھی بھی پوچھ رہے ہیں کوئی دلیل چاہیے؟ ابھی بھی چاہتے ہو کہ کوئی دلیل ہو؟ اے صدیق کیا جو شام میں دیکھ کے آئے ہو چاند اترتا اپنی آغوش میں دیکھ کے آئے ہو، کیا دلیل کے لیے وہ کافی نہیں ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر جلدی کیجئے، مجھے اپنا کلمہ پڑھا کے اپنا صحابیت کا نمبر بن دیجئے۔ سب سے پہلے بڑے لوگوں میں اگر کسی نے شرف صحابیت کو پایا ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تو یاد رکھو سیدنا صدیق اکبر کو ہے جن کو نمبر 1 پوزیشن مل گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا بڑا اعزاز دیکھیں، اس کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ عابد و زاہد ہیں، جتنے بھی ریاست کرنے والے، عبادت کرنے والے، ساری زندگی بندگی کرتے رہے، ساری زندگی عبادت و ریاضت کرتے رہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی دن کو روزہ رکھے، رات کو نفل پڑھے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے، اس بندے کی ساری عبادت کو اکٹھا کر لیا جائے، بلکہ ساری دنیا کی ساری ریاستوں کو، سب کی عبادتوں کو، سب کی بندگیوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو یاد رکھو یہ ساری عبادت و ریاضت مل کر بھی مقام صحابیت کو نہیں پہنچ سکتی۔ کسی صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے برابر نہیں آ سکتی، اس کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی، اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی۔ صحابیت کا اتنا بڑا مقام ہے، صحابیت کا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ساری دنیا کے عابد و زاہد، قطب، ابدال اور غوث بھی مل کر ساری ریاستوں کو جمع کر کے بھی کسی ایک صحابی کے مقام کو کسی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ سیدنا صدیق اکبر آپ کی عظمت کو سلام ہے، آپ کے مقام کو سلام ہے، آپ کی عزت اور توقیر کو سلام ہے، آپ کے اعزاز کو سلام ہے۔ ارے کسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو سلام اس لیے بھی ہے کہ آپ کی 4 نسلوں نے شرف صحابیت کو پایا ہے۔ آپ کی سبحان اللہ چھوٹی ہے، سبحان اللہ، بات بہت مفصلی کر گیا ہوں کہ ارے یہ احساس آپ کے علاوہ کسی اور کے دامن میں نہیں ہے، کسی اور کو نہیں ملا۔ اگر کسی کو باپ کی طرف سے اعزاز ملا ہے تو اولاد میں نہیں ملا، اگر کسی کو اولاد میں ملا ہے تو اگلی اولاد کی اولاد میں نہیں ملا، اگر کسی کو اولاد میں ملا ہے تو باپ کی طرف سے نہیں ملا۔ یہ صرف اس کائنات کے اندر، اس دھرتی کے اوپر سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا باپ بھی صحابی ہے، جو خود بھی صحابی ہے، جن کا بیٹا بھی صحابی ہے، پوتا بھی صحابی ہے۔ سبحان اللہ۔ 4 نسلیں بن، 4 جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں 4 پیڑھیاں، 4 درجے ہیں کہ آپ کا والد بھی صحابی ہے، آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کا بیٹا بھی صحابی ہے، آپ کا پوتا بھی صحابی ہے، آپ کی بیوی بھی صحابیہ ہے، آپ کی بیٹی بھی صحابیہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے کسی کے دامن میں یہ اعزاز؟ یہ ہے کسی کو یہ مقام ملا؟ نہیں۔ اگر یہ کسی کو مقام ملا ہے کہ پورا گھرانہ ہی
شرف صحابیت کو مقام پا گیا ہے تو سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیزان محترم، آپ کی اگر بات محبت کو دیکھا جائے، آپ نے شرف صحابیت کو پایا، اور جب آپ آئے تھے نا تو آپ ایک بڑے نامور تاجر تھے، بڑے نامور تاجر تھے، بہت بڑا نام تھا تجارت کرنا۔ لیکن جب آپ آئے تو کہا حضور آپ یہ تن بھی آپ کے قدموں پہ نثار ہے، میرا مال بھی آپ کے قدموں پہ نثار ہے، سب کچھ لٹا دیا۔ اس وقت کے حساب سے، اس وقت جب آپ صرف صحابیت کو پاتے ہیں تو آپ کم و بیش اس وقت 40,000 دینار کے مالک تھے۔ 40,000 اس وقت 40,000 دینار کے مالک تھے، اور جب آپ شرف صحابیت کو پاتے ہیں تو عرض کی حضور میرے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے، سارا مال قربان کر دیا۔ بلکہ ایک روایت میں نے پڑھا ہے آپ نے 4 کے حصے کیے، 10 دینار آپ نے صبح کے وقت کلمہ نبی پہ نثار کر دیے، 10,000 شام کے وقت نثار کر دیے، 10,000 چھپا کے کر دیے، 10,000 اعلان کر کے کر دیے، تاکہ کوئی بھی اعزاز خالی نہ رہے۔ صبح کے اندر بھی آپ کو اعزاز مل جائے، شام کو بھی اعزاز مل جائے، ظاہر میں بھی مل جائے، چھپا کے بھی مل جائے، سب کچھ آپ کے قدموں پہ نثار۔ اور ذرا دیکھیے آج صدیوں بعد، ذرا ایک زاویہ دینے لگا، آج صدیوں بعد 1400 سال گزر گئے، راجپال نے، بدبخت نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا رنگیلا رسول۔ اس بدبخت نے اس میں گستاخیاں کی، آپ کو پتا ہے نا، راجپال نے ایک کتاب لکھی میرے نبی کی گستاخی کی۔ ایک مرد قلندر درویش اٹھا جس کی غیرت ایمان جاگی، اور زمانہ آج اسے غازی علم الدین شہید کے نام سے یاد کرتا ہے۔ حالانکہ صدیاں گزر گئی، ظاہراً وہ زمانہ نہیں پایا، ظاہراً میرے حضور کے بارگاہ میں بیٹھے نہیں، مجلس میں بیٹھے نہیں، صدیوں بعد نام سنا، میرے نبی کا مقام سنا، لیکن محبت رسول کا یہ عالم ہے، اس کی پرواہ نہیں کی کہ میری جان بچے گی کہ نہیں بچے گی، صرف یہ دیکھا کہ جو میرے نبی کی گستاخی کرے اور گستاخ بھی زندہ رہے، غازی الدین بھی زندہ رہے، یہ اس کی غیرت گوارا۔ اچھا یہ وہ بھی ذرا، وہ بھی 40-50 سال یا 70 سال پہلے کی بات ہے، اس سے قریب آ جاتے ہیں۔ ایک اور نام بھی آپ نے سنا ہو، یہ تو میرے اور آپ کے یہ دور کی بات ہے، یہ تو آپ کی بات ہے۔ کیا غازی ممتاز قادری کا معصوم بچہ نہیں تھا؟ چھوٹا سا چند ماہ کا بچہ نہیں تھا؟ اس کی بیوی نہیں تھی، اس کا گھر نہیں تھا، اس کی نوکری نہیں تھی، اس کی ملازمت نہیں تھی، اس کا گھر بار ماں باپ سب کچھ تھا، لیکن ایک بدبخت نے صرف میرے نبی کے قانون کو کالا قانون کہا۔ ارے اس نے اس کی پرواہ نہیں کی، میرے بچے کا کیا بنے گا، میرے بوڑھے باپ کا کیا بنے گا، میری بوڑھی ماں کا کیا بنے گا، میری نوکری کدھر جائے گی، میرا گھر کدھر جائے گا۔ ارے آج بھی اس نے کسی چیز کی بھی پرواہ کیے بغیر اس بدبخت کو واصل جہنم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، لیکن ابھی بھی میرے نام کے، میرے نبی کے غلام اس کے نام پہ سب کچھ لٹا سکتے ہیں۔ ابھی بھی محبت کا یہ عالم ہے کہ میرے محبوب کے نام پہ سب کر، حالانکہ اس دور کو نہیں پایا، ظاہر مجلس میں نہیں بیٹھے، ظاہر وہ باتیں نہیں سنی، ظاہر وہ قرآن نہیں سنی، ظاہر وہ فرمان اور ارشادات نہیں سنے، صرف نام سنا ہے۔ اور ذرا سوچئے 1400 سال بعد جس نے میرے نبی کا نام سنا ہے، مقام سنا ہے، ارے وہ چیزوں کی پرواہ کیے بغیر وہ سب کچھ لٹا دیتا ہے، تو جس صدیق اکبر نے میرے نبی کو اپنی جھولی میں سلا کی محبت دیکھی ہو، سبحان اللہ، نہیں سمجھے، ارے صدیوں بعد جو نام پہ قربان ہو جائے
मोहब्बत का जो आलम है वो सब कुछ की परवाह किए बगैर नाम पे अपने आप को फांसी के फंदे तक ले जाता है, झूलना पसंद कर लेता है। अरे अगर इनकी मोहब्बत का जो आलम है तो जिसने झोली में सुला के तक के देखा हो उसकी मोहब्बत का आलम क्या होगा? जिसने इतने करीब से देखा हो, जिसने इतने करीब से देखा हो, और कितने करीब से और क्या कमाया उसने। हजरत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं, रात भर जब सितारों से आसमान भरा हुआ था, सवाल किया आपका कोई ऐसा हो शख्स है जिसकी नेकियां सितारों के बराबर हो? सितारों को कोई गिन सकता है? कोई ऐसा शख्स है कि जिसकी नेकियां इन सितारों की तरह हो, सितारों के बराबर हो? मेरे करीम आका फरमाते हैं क्या फरमाया है? आज की हुजूर कौन? आज की हुजूर कौन? तो मेरे करीम आका ने फरमाया उमर। कह दो सुभान अल्लाह। ये लाल छोटा नहीं, वो सितारे कितने कोई गिन सकता यारो? सितारों सवाल क्या था ना कि सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं? तो हुजूर ने फरमाया है। आज की हुजूर वो किसकी हैं? तो क्या फरमाया? बोलो सारे यार, मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? उमर की है। अच्छा, हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जरा चुप हो गई, अफसुर्दा हो गई। क्यों? ख्याल था, ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि मेरे हुजूर मेरे बाप का नाम लेंगे, मेरे बाबा का नाम लेंगे, मेरे बाबा सिद्दीक़ अकबर का नाम लेंगे। लेकिन यहां तो बात और हो गई। हुजूर ने क्या फरमाया? इतनी लड़कियां किसकी हैं? बोलो सारे, किसकी हैं? उमर की। अब आप चुप हो गई। मेरे करीम आका तो दिलों के भेद जानते हैं, हुजूर तो दिलों के राज जानते हैं ना। समझ गए आयशा, तेरा दिल में जो बात थी मैं मोहम्मद जानता हूं, तेरे दिल में जो ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, मैं जानता हूं। अरे तुम्हारे दिल में ये था कि इसका जवाब आएगा सिद्दीक है, लेकिन मैं मोहम्मद ने क्या फरमाया? उमर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या फरमाया? उमर है। फरमाया आयशा घबरा नहीं, इन सितारों के बराबर तो नेकियां हैं उमर की, लेकिन याद रख उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक बराबर। गारे सौर में मेरे यार ने जो नेकी में जो तक के कमाई है ना वो एक बराबर है। सारी जिंदगी की नेकियां उमर की एक बराबर। और गारे सौर में मेरे यार ने मेरे साथ जो 3 दिन गुजारे हैं ना, 3 रातें गुजारी है ना, उमर की सारी नेकियां उस एक नकी पर कुर्बान हो सकती हैं। सारी नेकियां मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और अगली बात सुनिए, हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये बात की कि या सैयदना सिद्दीक़ अकबर मेरे साथ सौदा कर, मेरे साथ सौदा कर। फरमाया क्या? हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, सौदा ये है उमर की सारी जिंदगी की नेकियां ले लो और गारे सौर के अंदर झोली में लिटा के, झोली में सुला के, यार अंदर और मजा तो लो इस बात का, झोली में सुला के इतने करीब से जो मेरे आका को देखा है ना, सारी जिंदगी की नेकियां ले लो, वो एक दे दो। सारी जिंदगी की हयाती की उम्र की नेकियां ले लो, वो एक दे दो, एक दे दो। जरा गौर तो करो, गौर तो करो। मैं कहता हूं जिसने मेरे करीब आका को दूर से तक लिया, अरे उसका मुकद्दर बदल गया। जिसने करीब से तका है और राज के तका है, राज के तका है, जी भर के तका है, इसको पंजाबी में कह टिकटकी लगा के जिसने तका है, बगैर आंख झमके देखा है, इतने करीब से देखा है, तो फिर क्या रंग न चढ़ा होगा। अरे याद रखो, जिसने मेरे हुजूर को देख लिया वो भी बाकमाल है,
اور جس کو میرے حضور نے دیکھ لیا وہ بھی باکمال ہے۔ جس نے حضور کو دیکھا وہ بھی اس کا بھی مقدر بدل گیا، اور جس کو میرے حضور نے دیکھا اس کا بھی مقدر بدل گیا۔ یہاں تو سیدنا صدیق اکبر کو دونوں کمال مل رہے ہیں، سبحان اللہ، دونوں اعزاز مل رہے ہیں۔ ارے سیدنا صدیق اکبر کی نگاہ اٹھتی ہے تو سامنے چہرہ رسول ہے، اور سرکار کی نگاہ اٹھتی ہے تو سامنے چہرہ صدیق ہے۔ کمال نہیں ہو گیا، ادھر سے بھی رنگ چلا رہے ہیں، ادھر سے بھی رنگ چلا رہے ہیں، ادھر سے بھی فیض لے رہے ہیں، ادھر سے بھی فیض لے رہے ہیں۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں وہ نیکی دے دو، ساری زندگی کی نیکیاں لے لو۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر جواب پر پتہ کیا فرماتے ہیں؟ عمر کاش تو نے صدیق سے اس کی جان مانگی ہوتی، کاش صدیق سے اس کا چمڑا مانگا ہوتا، ارے تن کا چمڑا مانگا ہوتا۔ صدیق پرواہ نہ کرتا، اس کو اتار کے دے دیتا۔ صدیق کو کسی اور نیکی پہ مان نہیں ہے، اگر مان ہے تو غار ثور والی چہرے میں تو آپ کو تکڑے کی نیکی پہ مان ہے، اگر مان ہے تو اس پہ مان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں صدیق میں نے سب کے قرض چکا دیے ہیں، سب کے احسان اتار دیے ہیں، لیکن صدیق تیرا وہ احسان ہے جو قیامت کے دن میرا رب تیرا احسان چکائے گا۔ اتنے قریب سے دیکھا، اتنے قریب سے دیکھا، جھولی میں لٹا کے دیکھا۔ یہاں ایک اور بات بڑی محبت والی، اب مقام سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگا، مقام کتنا بڑا ہے۔ دیکھیں وہاں ایک اور عاشق بھی پڑا تھا، آسے آسے عمر گزاری تے چلے خار ہزاراں، ہن مائی دیکھن نہیں دیندہ جدو آئیاں بال بہاراں۔ ایک اور عاشق پڑا تھا، وہ بھی تفاسیر میں لکھنے والے کہتے ہیں وہ بھی بڑی دیر سے پڑا تھا، اسے بھی کہیں سے خبر مل گئی تھی یہاں وہ آئیں گے، خرامہ خرامہ آئیں گے، یہاں ٹھہریں گے۔ وہ بھی آس لگا کے بیٹھا تھا، لیکن یہاں اس کو یہ خبر نہیں تھی ساتھ میں جو ہوگا وہ عاشق کے اعلیٰ ہوگا، وہ بھی بہت بڑا عاشق ہوگا۔ رات میں چلے گئے، سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ رہ گیا، اس میں کیا رکھا؟ ایڑی، اس میں ایڑی رکھی، سرکار گود میں، سرکار آغوش میں سر لٹا کے آپ آرام فرما ہے۔ ادھر وہ آیا، اس نے ایک راستہ دیکھا بند، دوسرا راستہ دیکھا بند، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا جتنے راستے تھے سارے بند ہیں۔ ایک راستہ وہ تھا جہاں اس نے دیکھا اس طرح بند نہیں، یہاں کوئی چیز نرم لگ رہی ہے، چونکہ آپ کی ایڑی مبارک تھی، آپ کی ایڑی آپ نے پاؤں رکھا ہوا تھا۔ اس نے کوشش کی دھکیلنے کی، ادھر بھی جار ہے، ادھر بھی جار ہے، ادھر بھی عاشق ہے، ادھر بھی عاشق ہے۔ ارے عاشقوں کی لڑائی ہو رہی ہے نا، عاشقوں کی چاہت کی لڑائی ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے دیکھنے دے، وہ کہتا ہے ٹھہر جا مجھے دیکھنے دے۔ آسے آسے عمر گزاری تے چلے خار ہزاراں، اوے ہن مالی ویکھن نہیں دیتا جدوں آئیاں باغ بہاراں، ادھر بھی عاشق ادھر بھی عاشق، دونوں کی لڑائی ہے۔ جب پاؤں پیچھے نہیں ہٹا تو اس سانپ نے کیا کیا؟ ڈسنا شروع کر دیا۔ آئے سنیں مقام سیدنا صدیق اکبر، ایک ڈنگ مارا، دوسرا ڈنگ مارا، تیسرا ڈنگ مارا، وہ ڈس پہ ڈس رہا ہے، ڈنگ پہ ڈنگ مارا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کر لے جو کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی ترجمہ بنے گا، کر لے جو کرنا ہی۔ بولا اے آزاد بھی میں چھڑا، نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، اور ان نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ یہ آزاد مجھے اب ملا ہے، مر کے جہاں پہنچا ہوں، آغوش میں مصطفیٰ ہے، آغوش میں چہرہ والدہا ہے، آغوش میں ملال کی زلفیں ہیں، کر تو کیا کر سکتا ہے؟ جتنے ڈنگ مارنے مار لے، صدیق مر تو سکتا ہے لیکن یہ اعزاز چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ ڈستا رہا، زہر آگے پھیلتا رہا، زہر چڑھتا رہا۔ توجہ بات سنیے، زہر آگے بڑھتا رہا۔ جب اس کی شدت ہوئی نا
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آنکھوں سے آنسو آئے، پانی نکلا، پانی جاری ہو گیا، اس کی شدت کافی زیادہ ہو گئی، اس کا زہر سرایت کر گیا، آنکھوں سے آنسو نکلا، پانی کا قطرہ نکلا، تو نیچے آگوش میں کیا تھا؟ بولو سارے، کیا تھا؟ آپ ذرا مقام سمجھے۔ سیدنا فاروق اعظم شہید ہوئے، سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اب سنو، خلیفہ بلا فصل کون بنتا ہے؟ خلیفہ اول کون بنتا ہے؟ مقام اس تناظر میں دیکھو ذرا، ہم چاروں کو سلام کرتے ہیں، چاروں کا احساس اپنی جگہ، لیکن سنو، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شہید ہوتے ہیں، جسم سے خون نکلتا ہے، خون کا قطرہ گرتا ہے، تو نیچے مصلی رسول تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شہید ہوتے ہیں، جسم سے خون کا قطرہ نکلتا ہے، تو نیچے مصلی رسول تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید ہوتے ہیں، جسم سے خون نکلتا ہے، جب گرتا ہے تو نیچے مصلی رسول تھا۔ واہ صدیق، تیری عظمت پہ قربان جاؤں، ان کا خون گرے، نیچے مصلی رسول، اور تیری آنکھ سے آنسو گرے، پانی کا قطرہ گرے، نیچے مصلی رسول، نیچے چہرہ رسول تھا۔ سبحان اللہ۔ چاروں کے خون اور پانی الگ الگ ہیں، پانی سستا ہے، خون مہنگا ہے، پانی نیچے ہے، خون اوپر ہے، خون زیادہ قیمتی ہے، ارے وہاں ان کا خون گرتا ہے تو نیچے مصلی رسول ہوتا ہے، جہاں پانی کا قطرہ بھی گرتا ہے تو نیچے چہرہ رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، واہ صدیق تیری عصمت پہ قربان جاؤں۔ اور جہاں لکھنے والے نے بڑا خوبصورت جملے لکھے، وہ کہتے ہیں وہ صدیق کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے۔ 22 جمادی ثانی کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، سنیے، وہ صدیق کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے۔ وہ صدیق کیسے بنا ہے؟ وہ صدیق کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے۔ فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ بولو سارے پھر سبحان اللہ۔ نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، خدا کا ہوا جس پہ کمال کرم تھا، وہ سارے کا سارا قرآن جیسا خدا کے تھا، وہ ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا، وہ خدا پر کہیں قدسی آمین، جس کی دعا پر وہ ثانی اسنین کا ہوا مخاطب، اسی کے لیے ہیں بنے سب مراتب۔ جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے۔ وہ صدیق کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ صدیق کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ اللہ کریم آج کی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ یہ مضمون جہاں چھوڑ رہا ہوں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے یہیں سے آگے بڑھیں گے۔ اللہ کریم آج کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔